أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد، وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات محمد وعلى برادران عزیز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سلسلے کی آخری اور 5ویں تقریر ہے۔ ارشاد اور صلاحی ہے کہ صاحبان ایمان، جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں ایک ایسے پیغام کی طرف بلائے کہ جس سے تم میں زندگی کی لہر دوڑ جائے، تو اپنے عمل سے اس پیغام کے اوپر لبیک کہو۔ کل تک میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ نے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے، جو سارے مشکلوں کو حل کرنے کی کنجی اور کلید و کی ہے، وہ ہے ہماری انٹلیکٹ، وہ ہے ہماری عقل، وہ ہے ہماری وزڈم، جو اس معبود نے ہمارے علاوہ کسی کو نہیں دی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت اس نے ہم کو دی ہے۔ قرآن بے شک اس کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جسے اس نے تحریف سے بچایا ہے، ہر کمی اور زیادتی سے بچایا ہے، لیکن قرآن بھی جب تک عقل نہ ہو سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو قرآن فہمی کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جتنا عقل پر زور دیا گیا ہے اتنا کسی شے پر زور نہیں دیا گیا۔ ہمیں اپنے ہر نظریے کو عقل کی روشنی میں دیکھنا۔ یہ بات میں پھر ایک مرتبہ دہرا دوں، اس لیے کہ جب کوئی شے اچھی ہوتی ہے تو اس کے نام پر دھوکے دیے جاتے ہیں۔ مٹی کبھی نقلی نہیں بنائی جاتی، چونا کبھی نقلی نہیں بنایا جاتا، سونا نقلی بنایا جاتا ہے، شیشہ کبھی نقلی نہیں بنایا جاتا، ہیرا نقلی بنایا جاتا ہے۔ تو مذہب کی بھی چونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے میں بہت ہی مخلصانہ طور پر آپ حضرات کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر اصلی مذہب ہے آپ کے پاس تو مشکلوں کی کنجی موجود ہے حل کرنے کی، اور اگر نقلی مذہب آپ کے پاس ہے تو مصیبتوں میں پھنسنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر آپ مذہب کو مان رہے ہیں، مصیبتوں میں پھنس رہے ہیں، تو سمجھیے کہ اصلی مذہب آپ کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے جو عقائد ہیں، مسلمات ہیں، اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ زیادہ سے زیادہ مسلمان۔ ارے مسلمان مان لیے جائے تو بہت غنیمت ہے۔ مولا علی کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کل ایمان ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہے کل ایمان؟ تو جب کل ایمان ہے تو اس کل ایمان کا سب سے زیادہ مشہور لقب کیا ہے؟ مشکل کشا۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں مشکل کشائیاں ہوں گی، مشکلیں پیدا نہیں کی جائیں۔ شرک کا مسئلہ کہ میں آپ کے سامنے رکھ کر رہا تھا، کچھ باتیں رہ گئی ہیں، شروع میں پیش کر دوں۔ شرک کو ایک بھوا بنا لیا گیا ہے، شرک کو ایک ہوا بنا لیا گیا۔ ارے شرک سے بچنا ہی ہے ہم کو۔ جب قرآن مجید نے کہا کہ شرک کے علاوہ کوئی گناہ معاف ہوگا مگر شرک معاف نہیں ہو سکتا، تو ہم بھی جانتے ہیں شرک کی اہمیت کیا ہے، مگر شرک کو ہوا بنانے سے کیا حاصل ہے؟ پہلے آپ سمجھیے کہ شرک ہے کیا۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم اللہ کے ذات و صفات و عبادات و احکام میں ہم کسی کو شریک نہیں بنا سکتے، لیکن وہ مجبور تھوڑی ہے
وہ اگر اپنے کلمہ توحید کا جز بنا لے محمد رسول اللہ کو، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وی آر پاور لیس، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کا نام ہے خالق. لیکن اگر وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں خلقت کا لفظ استعمال کرے کہ تم تخلیق کرتے تھے پرندے کی، تو ہم کیا کریں؟ مردوں کو زندہ کرنا اس کا کام ہے، قرآن مجید نے کہا ہے. لیکن جب وہ خود حضرت عیسیٰ کے لیے کہا کہ تم مردوں کو زندہ کرتے تھے مگر ہماری اجازت سے، تو ہم کیا کریں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. فور پا رہے ہیں. آج میں بات تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں. یہ باتیں تو ہیں، مگر ایک اور شے ہے کہ جس میں آپ کو شریک بنانے کا حق نہیں ہے، اور وہ ہے اس کا کلام. قرآن میں بھی آپ ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتے، یا کر سکتے ہیں؟ سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی بتائیں مجھے ایک لفظ، ایک حرف کا اضافہ آپ قرآن مجید میں آپ نہیں کر سکتے، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ کوئی مجتہد کر سکتا ہے، نہ کوئی مرجع وقت کر سکتا ہے. کسی کے پاور میں نہیں. لیکن وہ کسی کے کلام کو اپنے کلام کا جز بنا لے تو ہم کیا کر سکتے؟ کیا یہ غلط ہے بات؟ بھائی وہ بنا لے تو ہم اس کا ہاتھ کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اب آپ متوجہ ہوا، میں دو مثالیں دے رہا ہوں آپ کو ایک ہی شخصیت. جس وقت کے پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں بنی عبد المطلب کو بلایا تھا، سب عبد المطلب کی اولاد، حضرت عبد المطلب کی اولاد اس میں آئی تھی، دوست بھی آئے تھے، یعنی جو نیوٹرل تھے، اور جو سب دشمن تھے وہ بھی آئے تھے. پیغمبر کے دو چچا تھے، ایک ابو طالب، حضرت ابو طالب جو پیغمبر کے فدائی، دوسرا چچا ابو لہب جو جان کا دشمن. وہ جان کا دشمن کیوں ہوا؟ دیکھیے بات کو سمجھ لیجیے، ہر بات کی ریزننگ ہوتی ہے. بھائی جب چچا تھا تو دشمن ہو گیا، وہ اس لیے دشمن ہو گیا. بھائی سن لیجیے، کوئی شیعہ سننے کا مسئلہ تھوڑی، بھائی سنی حضرات سن رہا ہوں، وہ اپنی کتابوں میں دیکھ لیں. وہ اس لیے دشمن ہو گیا ابو لہب کی اس کی بیوی ابو سفیان کی بہن تھی، اور یہ قبیلہ وہ قبیلہ ہے کہ جو دعوت محمدی میں سب سے آگے تھا. ابو لہب نے غالباً نکاح کے وقت یہ کہا ہوگا کہ بیوی آنکھیں کھولو میں تمہارا غلام ہوں. جو کہلوایا جاتا ہے لوگوں میں، مجھ پر کوہنیاں پڑ رہی تھی، کہو، میں نے کہا میں تو نہیں کہوں گا. ابو لہب نے کہہ دیا ہوگا. بیوی کی غلامی میں یہ شخص محمد کے ایسے بھتیجے کی جان کا دشمن وہ بھی تھا. سنتے رہیے. اب کھانا کھانے کے بعد تیسری مرتبہ، دو مرتبہ کھانا کھانے کا بعد ابو لہب بھگا لیا. تیسری مرتبہ بھی چاہتے بھگا لے جائے، تو پیغمبر نے کہا بھائی کھانا کھا کھا کے چلے جاتے ہو، مجھے تم سے کچھ بات بھی کرنا ہے. بھائی پیغمبر نے یہی کہا تھا. اب میں کیسے دہراؤں آپ کے سامنے؟ کیسے دہراؤں؟ نہیں، الفاظ تو میں وہ دہرا ہی نہیں سکتا. اس نے پیغمبر کی شان میں انتہائی گستاخانہ انداز میں کہا، کچھ کہے کہ وہ میں نہیں دوہرا سکتا. اسکت یا محمد. اب اس کو کیا محمد کا ترجمہ کیا کروں؟ چپ ہو جاؤ. جس کو میں کہتے ہیں شٹ اپ، خاموش. اور ایک بری سی بات اس نے استعمال کی، وہ میں نہیں دوہرا سکتا. وہ ابھی کھڑا ہوا تھا کہ ادھر سے ابو طالب کھڑے. انہوں نے جو کہا سنیے غور سے، ادھر سے حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے، کہا کہ اسکت یا ابا لہب تبت یداک. اے ابو لہب یوں شٹ اپ، تو چپ ہو جا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ جملہ کس نے کہا پہلی مرتبہ؟ حضرت ابو طالب نے. اب ہم اسے کیا کر سکتے ہیں کہ جو جملہ ابو لہب کی مذمت میں نکلا تھا اللہ نے اس کو اپنے قرآن کا جز بنا لیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سورہ مثل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب. وہی بین جملے جو ابو لہب کے بارے میں حضرت ابو طالب میں فرمائے تھے، اسی کو قرآن نے اپنا لیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ. دیکھیں قرآن میں اس کی بیوی کا ذکر کر رہا ہے. وامرأتہ حمالۃ الحطب. جی دیا قرآن نے پیشین گوئی کر دی کہ کوئی بھی ایمان لا سکتا ہے، لیکن یہ جوڑا، یہ پیئر ابو لہب اینڈ مسز ابو لہب، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم نے ان کے ہنی مون بنانے کا انتظام جہنم کے آخری طبقے میں کیا، اور نہ لائے ایمان. ظاہری نفاق کے لحاظ سے بھی انہوں نے کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ایک موقع ہے. قبلہ میں تشریف فرما ہے. میں
جان رہا ہوں میری تقریر سب سن رہے ہیں، کوئی مجھ سے کوشچن بھی کر سکتا ہے، تو میں حوالہ نہیں دے رہا ہوں۔ تاریخ خمیس بہت مشہور تاریخ ہے، اہل سنت کے عالم کی لکھی ہوئی ہے، معتبر تاریخ ہے، میں نے خود اس میں یہ واقعہ پڑھا، اس کے ریفرنس سے میں یہ واقعہ پڑھا۔ جب پیغمبر کے نکاح کا وقت آیا بی بی خدیجہ سے، ہم پیغمبر کی تمام بیویوں کا احترام کرتے ہیں، ہمارے اہل سنت حضرات سماعت فرما لیں، ہم ساری بیویوں کا احترام کرتے ہیں، مگر جو حقیقت ہے اس پر ہم پردہ نہیں ڈال سکتے۔ پیغمبر کی ساری بیویاں محترم محترم محترم، لیکن جناب خدیجہ کے علاوہ تاریخ پڑھیے، جناب خدیجہ کے علاوہ جتنی پیغمبر کی بیویاں تھیں وہ سب پیغمبر کے گھر میں آئی تھیں۔ ایک بی بی خدیجہ وہ تھی جو پیغمبر لے کر آئے تھے، تو جن کو لے کر آئے ان کا مرتبہ کچھ اور ہوگا، جو خود سے آ جائیں ان کا مرتبہ کچھ اور ہوگا۔ صلوات و محمد وعلیہ۔ صرف یہ بی بی ہے جس کو پیغمبر لے کے آئے ہیں، بلا کے، باقی تشریف لائیں بہت اچھا ہے، محترم ہے، لیکن وہ خود سے تشریف لائیں۔ اب جب نکاح ہے پیغمبر کا خطبہ حضرت ابو طالب پڑھتے ہیں، جنہیں کچھ نہ سمجھ کافر کہتے ہیں۔ یہ بھی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے بھائی سنی اسکالرس نے ایمان ابو طالب پر کتابیں لکھی ہیں جو ہے سامنے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، موٹی موٹی کتابیں، کچھ لوگ کہتے کہیں نو پرابلم۔ تو تاریخ خمیس میں وہ خطبہ ابو طالب لکھا ہوا میں نے خود پڑھا ہے، وہ خطبہ نکاح پیغمبر شروع ہوتا ہے یہاں سے، سن لیجیے آپ حضرات سب، اور جسے چاہے کوٹ کر دیا، میں ذمہ دار ہوں۔ یہ خطبہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ آپ میری اولاد کے برابر ہیں، میں نے عربک لٹریچر میں پی ایچ ڈی کی ریسرچ کی ہے، کوئی صاحب اگر الحمدللہ رب العالمین کا جملہ خطبہ ابو طالب سے پہلے عربک لٹریری ہسٹری میں دکھا دیں، میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ سب سے پہلے یہ جملہ الحمدللہ رب العالمین یہ ابو طالب کی زبان پر آیا، مگر اپنی حمد و ثنا میں اللہ کو ابو طالب کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اس نے سورہ حمد کی پہلی آیت بنا دیا اسے۔ اب آپ سمجھتے رہیے گا، سورہ حمد کی پورشن یہ ہے من ترک الصلاۃ فقد کفر، کوئی اگر نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے توہین نماز کی نیت سے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہر مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مجبور۔ دوسری حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ بقرہ پڑھیے آپ، نماز نہیں ہوگی، سورہ آل عمران پڑھیے، نماز نہیں ہوگی۔ ہر نماز میں، ہر نماز کا جز ہے سورہ حمد۔ کوئی دوسرا سورہ پڑھیں بعد میں، قرآن ٹکڑا پڑھیں جیسے اہل سنت پڑھتے ہیں، ان کی فقہ بتاتی پڑھیں، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن الحمد کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور الحمد کی پہلی آیت اس ٹکڑے سے شروع ہوتی ہے جو پہلی مرتبہ زبان ابو طالب پڑھایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ الہی انتظام ہے کہ جب تک عملی طور پر تم نماز میں ابو طالب کے ایمان کی گواہی نہ دو گے اس وقت تک تمہاری نماز آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ صلوات و محمد وعلیہ۔ وہ اگر کسی کلام کو اپنے کلام کا جز بنائے، اب آج آخری مجلس سے ذرا سا ایک ٹکڑا اور بڑھا دوں، آپ بھی سماج سمجھیے، قبلہ و اصلاح کیجیے اگر اس میں غلطی ہو۔ ایک ٹکڑا اور ہے، اب یہاں تفسیر میں تھوڑا سا اختلاف۔ ایک تفسیر یہ کہتی ہے کہ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے، ایک تفسیر یہ کہتی ہے کہ جب حضرت جعفر شہید ہوئے، یہ موقع ہو یا وہ موقع ہو۔ تفسیر یہ بتاتی ہے کہ جب وہ ان دو بزرگواروں میں سے کسی ایک کی شہادت کی خبر مولا علی کے کانوں تک پہنچی
تو مولا علی کی زبان پر یہ جملہ آیا پہلی مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے دو ٹکڑے باپ کے جزو قرآن بنائے، ایک ٹکڑا بیٹے کا جزو قرآن بنا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ٹکڑا مولا علی کی زبان پر سب سے پہلے آیا اور اس کو بھی قرآن کا جز پڑھا. اس کا مطلب یہ کسی کی مذمت میں اس سے بہتر کوئی ٹکڑا نہیں، حمد الہی میں اس سے بہتر کوئی ٹکڑا نہیں، تسلیت کے موقع پر اس سے بہتر کوئی ٹکڑا موجود نہیں ہے. صلوات پر محمد بس یہ کنٹینیوشن والی بات تھی. میں تو کوئی وقت کی پابندی کرتا ہوں، میری مجبوری ہوتی ہے، لہٰذا یہ کل یہ بات رہ گئی تھی، اس کو میں نے آج دوہرا دیا. آج آخری مجلس میں آپ سے پھر میں بہت مؤدبانہ، مخلصانہ، عاجزانہ درخواست کر رہا ہوں کہ جسے قرآن نے آگے بڑھایا ہے اسے آپ بھی آگے بڑھائیں. یا اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے کوئی مسلمان؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے عقل صرف انسان کو دی ہے، جانور کو ہم نے جذبات دی، جانور کو ہم نے ایموشنز دی، جانور کو ہم نے بھاونائیں دی. ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ڈھیلے سے کھیل رہا ہو اور وہ ڈھیلا اتفاق سے کسی کتے پہ لگ جائے تو کتا یہ نہیں دیکھا کہ یہ معصوم بچہ ہے، وہ اس کو بھی بھگور کھائے گا. اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو ظلم کی زد پر رکھ لینا حیوانیت کا کام ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اوٹی چڑیا کے پر گرنے والے ہیں. جہاں کسی معصوم بچے کو پر ظلم ہو رہا ہو، تعدی ہو رہی ہو، ستایا جا رہا ہو یا شہید کیا جا رہا ہو، سمجھیے کہ یہ انسان کی شکل میں جانور ہیں، کتے ہیں، انسان نہیں. انسان ہوتا ہے جو پہلے سوچتا ہے. مولا علی نے فرمایا، میں عربی کہاں تک پہنچتا ہوں، بات لمبی ہو جاتی ہے. مولا نے فرمایا ہے کہ عقل مند کی زبان اس کے دماغ کے پیچھے ہوتی ہے اور بے عقل کی زبان اس کے دماغ کے آگے ہوتی. میں دماغ کا سمجھ بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، بھول نہیں رہا ہوں، جانتا ہوں کیا مطلب سمجھ بوجھ کے استعمال. کیا مطلب؟ یعنی جو سمجھدار ہوتا ہے وہ اس کا دماغ پہلے کام کرتا ہے، پہلے وہ سوچتا ہے کہ جو میں جملہ کہنے والا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، مناسب ہے کہ نہیں ہے. ادھر ادھر دیکھ لیتا ہے کوئی اس میں برا پہلو تو نہیں نکل رہا ہے. جب ہر طرف سے غور فکر کر کے اس کو چوکس پاتا ہے تب زبان سے ادا کرتا ہے. اور جو ناسمجھ ہوتا ہے وہ تب سے بات کہتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے کہ یہ بات ہم نے کیوں کہی. گفتگو تک میں یہ بات ہے. ایک جملہ بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پہلے اپنی عقل کو استعمال کریں، اس کے بعد جو جملہ مناسب ہو وہ بہت ہے اس میں. اب آج آخری مجلس ہے. عقل کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ شے، دیکھیے آپ لوگوں کی ایک عادت ہے، یہ عادت بہت اچھی ہے، میں آپ کو روکوں گا نہیں، یہ عادت بہت اچھی ہے. آپ سوال ضرور کریں، مجھے معلوم ہے آپ یہاں مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے پوچھا کیوں ایسا کیوں ہے. ضرور یہ آپ کو رائٹ ہے پوچھنا ایسا کیوں ہے، ضرور پوچھیں. آپ کو میں کچھ چیزوں کے حرام ہونے کی وجہ بتا رہا ہوں. حرام ہونے کی ایک علت جو شریعت میں اسٹیبلشڈ ہے وہ یہ ہے، ہر وہ شے بیٹا، ہر وہ شے جو تمہاری ریزننگ کو، تمہارے انٹلیکٹ کو، تمہاری تھنکنگ فیکلٹی کو، تمہاری قوت فکریہ کو، تمہاری عقل کو ڈیمیج کر رہی ہو، نقصان پہنچا رہی ہو، ہانیکار ہو. اب میں ہندی بول رہا ہوں، اردو کیا کیا کروں بھائی، اس کو شریعت نے حرام کر دیا. کیونکہ وہ کسی بھی شے کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا، مگر عقل نقصان اٹھا جائے اس پر تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. آپ بتائیے کہ شراب پینے کے بعد آدمی کی عقل مخبوط ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس سال امریکہ میں میرے پاس اسٹیٹسٹکس رہتے ہیں بیٹا، اس سال امریکہ میں
36,000 کار کے ایکسیڈنٹ صرف ڈرنک لوگوں نے کیے ہیں، جو شراب کے نشے میں تھے۔ 36,000 حادثے ہوئے، کتنی جانے گئی؟ آپ حادثے میں ایک تھوڑی مرا ہوگا، 2 3 چچرے مرے ہوں گے، کتنی جانے گئی؟ شراب کی وجہ سے۔ شراب پر پابندی کیوں نہیں لگتی؟ ہاں یہ لالچی انسان آدمیوں کی جانے جائیں یہ اسے گوارا ہے، مگر شراب سے ریونیو آتا ہے، شراب سے پیسہ آتا ہے، اس لیے شراب پر بندش نہیں کی جا سکتی، اور اب بندش کرنے بھی تو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جمہوریت میں وہ طاقت نہیں ہوتی ہے جو روحانیت میں ہوتی ہے۔ کوئی مجھے امریکہ میں شراب بند کر کے دکھا دے واللہ، کوئی یورپ میں شراب بند کر، قانون بنے گا، قانون کی دھجیاں اڑ جائیں گی، شراب خانے بند نہیں ہوں گے، مگر اسلام کی طاقت کو آپ سمجھیے۔ جب حرمت قبلہ آپ بتائیے، جب حرمت شراب کی آیت نازل ہوئی ہے تو جن لوگوں کے پاس شراب کے مٹکے اور گھڑے اور جار بھرے ہوئے تھے، ان جاروں ان مٹکوں گھڑوں میں شراب نہیں دکھائی دے رہی تھی، مدینے کی گلیوں میں بہتی دکھائی دے رہی تھی، نالیوں کے اندر۔ یہ ہے مذہب کا زور۔ اگر زبان سچی ہو، جو امریکہ کی حکومت نہیں کر سکتی، وہ رسول کے ایک جملے جو قرآن کی ایک آیت میں کر دکھایا۔ چونکہ شراب پی کر انسان مدہوش ہو جاتا ہے، قابو میں نہیں رہتا، عقل کام نہیں کرتی، اور عقل کے نقصان کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اس لیے شراب پر پابندی لگا دی۔ آج ایک نئے رخ سے پیش کر رہا ہوں، حجاب۔ بچیاں ہماری سمجھتی نہیں، پیاری پیاری بچیاں، حجاب پر کیوں پابندی ہے؟ چاند سا چہرہ دیکھ کر انسان کی عقل خفت ہو جاتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کیسے اتنے غلط کہہ رہے ہو؟ اچھا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ لکھنؤ کے کوئی صاحب یہاں ضرور موجود ہوں گے، میں چوک سائڈ میں رہتا ہوں، اسی کے پاس ہے گول دروازہ اسٹریٹ، کچھ پہلے کی بات ہے۔ ایک دل پھیر نوجوان گول دروازے کی طرف سے مڈیگل کاری کی طرف جا رہے تھے، اوپر سے ایک کھڑکی کھلی، دونوں طرف کے بلڈنگیں ہیں، اس میں ایک چاند چمکا، ان کی نظر اس چاند پر جمی۔ اب دوار روئے خیلات پہنچتے ہوئے جا رہے ہیں، معذاللہ، چاند پر نظر جمی ہوئی ہے، آ رہے ہیں ادھر سے، جا رہے ہیں ادھر، اس چاند سے نظر نہیں ہٹتی، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، گردن مڑتی جا رہی ہے، گردن ادھر ہے، نظریں ادھر ہیں، جا رہے ہیں ادھر، سامنے سے بس آ رہی تھی، اس نے ڈیش کیا، شہید محبت ہو گئے۔ آپ بتائیے مجھے، کسی کی اگر عقل ہوگی تو وہ بزی طور پر یہ پسند کرے گا، گوارا کرے گا کہ جا رہا ہو ادھر اور دیکھ رہا ہو ادھر، چونکہ عشق بھی، حسن بھی انسان کی عقل کو مضبوط کر دیتا ہے، سوائے عصمت کی بات دوسری ہے، عصمت میں گاڑی الٹی چلتی ہے۔ جناب یوسف، زلیخا ہی بہت حسین تھی، اور جناب یوسف اور زلیخا کے حسن میں کوئی اثر نہیں، زلیخا الٹی، حسن یوسف کے چکر میں گرفتار ہو گئے، اور پورا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے۔ اس لیے اسلام نے حجاب کی پابندی لگا کہ اس طرح کے ایکسیڈنٹس نہ ہونے پائیں، خاندان برباد نہ ہونے پائیں۔ جب کوئی دل پھیر کسی لڑکی پر عاشق ہوتا ہے، بچیاں سن لیں، میری بچیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، بتا رہا ہوں ان کو، سمجھا رہا ہوں، ایک مولوی کی حیثیت سے نہیں، ایک باپ کی حیثیت سے۔ نکاح پڑھنا، طلاق پڑھنا میرے پروفیشن میں، مجھے معلوم ہے کہ نکاح کیسے ہوتے ہو، طلاقیں کیوں ہوتی، سب مجھے پتا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک لڑکا جب کسی لڑکی پر عاشق ہوتا ہے تو وعدے ہوتے ہیں، آؤ ہم آسمان سے چاند اتار لیں گے تمہارے لیے، آؤ ہم تمہارے لیے تارے توڑ لیں گے۔ اور جب ان بھروں میں آنے کے بعد وہ لڑکی شوہر کے گھر میں شادی، عشق کی سب سے بڑی دوائی ہے کہ شادی کرا دیں، چادر طبق روشن ہو جائے،
جب معشوقہ سے شادی ہوتی ہے تو تارے تو لاتے نہیں، دن کو تارے دکھائی دینے لگے، پھر نباہ نہیں ہوتا۔ میں واللہ میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، پھر نباہ نہیں ہوتا۔ 90% بیٹا طلاقیں حسین لڑکیوں کی ہوتی ہیں، خوبصورت لڑکیوں کی ہوتی ہیں، میں نے پڑھی ہے طلاقیں، سمجھایا تو ہم اس حسن کو لے کے کیا کریں جو زندگی عاجز کی دے۔ اور بچوں سمجھ لو، جو لڑکی حسن میں ذرا کم ہوتی ہے اس کو اپنی اس کمی کا احساس ہوتا ہے، وہ پرخلوص خدمت سے اسے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے وہ شادیاں چل جاتی ہیں، وہ شادیاں کامیاب ہوتی ہیں۔ جو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے دماغ بھی آسمان پر ہوتے ہیں، ان سے ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس لیے شریعت نے حجاب کی پابندی لگائی۔ ایک شے اور ہے میوزک۔ میوزک بھی آدمی کی عقل کو معطل کر دیتی ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے اسلام میں، فارابی، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑا اسکالر تھا، یہ بہت بڑا فلاسفر تھا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی از دا گریٹسٹ میوزیشین۔ ساتھ ہی میں یہ میوزک کا بھی زبردست ایکسپرٹ تھا۔ یہ پھٹے پرانے کے جو اسٹارز ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے کپڑوں کو لحاظ یاد نہیں کرتے، آپ معلوم ہوگا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں دربار میں آ گیا، کسی نے پہچانا ہی نہیں، ان کے ٹھسے بھی بہت ہوتے، ذرا سے میں خفا ہو جاتے ہیں۔ جب اس کو لوگوں نے نو لفٹ کیا تو اس کے چہرے پر توجہ ہوا تھوڑا سا، بادشاہ نے محسوس کیا، کہا کہ تمہیں کیا آتا ہے؟ یہ تاریخ میں واقعہ ہے، تمہیں کیا آتا ہے؟ بادشاہ نے کہا تمہیں کیا آتا ہے؟ میں نے کہا بتاؤں کیا آتا ہے۔ اس نے 2 ڈانڈیاں نکالی، ڈانڈیا جانتے ہیں نا، گجرات کو یہاں پر قریب ڈانڈی مارچ ہوتا ہے، کیا کہتا ہے، ڈانڈی ڈانس ہوتا ہے۔ 2 ڈانڈیاں اس نے نکالی اور 2 ڈانڈیاں نکالنے میں وہ ٹوئیں 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 بجانا شروع کیا۔ بادشاہ سلامت، ان کے تمام وزیر، ان کے تمام درباری ہنستے ہنستے خفنتن قہقہے لگا رہے ہیں، دیوانوں کی طرح سے، میوزک کے اثر سے قہقہے لگا رہے ہیں، پورا دربار قہقہوں سے گونج رہا ہے۔ اس نے میوزک رکھی، دوسری دھن اس نے بجانا شروع کی، انہیں 2 ڈانڈیوں سے۔ نتیجہ کیا ہوا ہے؟ تاریخ ہے، واقعہ میں نے پڑھا ہے، مسترد تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ جب دوبارہ اس نے میوزک شروع کی تو بادشاہ سلامت سمیت جتنے درباری تھے سب خراٹے لینے لگے، سب سو گئے، میوزک کا اثر، سب سو گئے۔ جب سب غافل سو گئے تو اپنی ڈانڈیاں لے کر دربار کے باہر نکل کے یہ جوڑ بولے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب کی آنکھ ہوئی تو پہلے کوئی سمجھ میں آیا کہ ہوا کیا، یہ ہوا کیا کہ سب کے سب سو گئے۔ بعد میں جب غور کیا تو خیال ہے کہ اس کی میوزک کے اثر تھا، اب اس کی ڈھونڈیاں پڑی، وہ جا چکا۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا لندن میں ٹیوب کے اوپر، آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، پلیٹ فارم پر جا تھا گاڑی بیٹھنے کے لیے، میرے آگے ایک نوجوان جا رہا تھا، اس کے کان میں ہیڈ فون لگا ہوا تھا اور یہاں ریکارڈر لگا ہوا تھا، کچھ میوزک سنتا ہوا جا رہا ہوگا، وہ آگے آگے جا رہا تھا، میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اچھی خاصی چل رہا تھا کہ تھوڑی دفعہ پھر آپ یہ بتائیے کہ جو راہ چلتے مٹکنے لگے گا اس کا دماغ قابو میں کہ نہیں قابو میں؟ تو میوزک کا اثر انسان کے اعصاب پر ہوتا ہے، انسان کے دماغ پر ہوتا ہے، اسلام اسے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میوزک پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اور اسی لیے یہ شرط لگی، میں پورا مسئلہ بتا دوں کہ میوزک کی بھی 2 قسمیں، آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ پوچھتے میوزک حرام ہے کہ حلال؟ میں آج کل گوشت حرام ہے کہ حلال؟ بتائیے، گوشت حرام ہے کہ حلال؟ آپ نے عجیب سوال آپ کر رہے ہیں۔ اگر گوشت حرام بھی ہے، گوشت حلال بھی ہے، تو میوزک حرام بھی ہے، میوزک حلال بھی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے میوزک کس طرح کی ہے۔ اگر وہ آپ کے سیکشول جذبات کو ابھار رہی ہے تو حرام ہے، اور اگر سودنگ میوزک ہے تو کوئی پرابلم ہے، یا مارشل میوزک ہے تو کوئی پرابلم ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کی میوزک ہے۔ یہ اسلام کا پورا سسٹم ہے کہ وہ آپ کے جسم کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا، آپ کی ہیلتھ کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا، آپ کے دماغ کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ صلوات محمد اب جب یہاں تک بات میں عرض کر چکا
اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام میں عشق ممنوع ہے، لو افیئرس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ کیوں مجھ سے پوچھیں، بتاؤں گا آپ کو۔ اسلام میں شادی کیوں ہوتی ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ شادی کیوں ہوتی ہے تو آپ کو بیٹا معلوم ہو جائے گا اسلام میں لو افیئرس کیوں ممنوع ہے۔ اسلام میں شادی کی صرف ایک غرض ہے کہ جسے مسلمانوں نے سب سے زیادہ نظر انداز کیا ہے۔ اسلام کی شادی جہیز کے لیے واللہ نہیں ہوتی۔ اسلامی شادی مانجھا، برات، سانچف، چوتھی، چالے اس کے لیے نہیں ہوتی۔ ارے بھیا اگر یہ اسلامی رسمیں ہوتی تو مانجھے کی عربی ہوتی؟ حضور میں جتنے پیسے جو میں سب آپ کو دیتا ہوں، ابھی بتائیے سانچف کی عربی کیا ہے؟ بتائیے، ہے ہی نہیں۔ مانجھے کی عربی کیا ہے ہی نہیں۔ بڑی کی عربی کیا ہے ہی نہیں۔ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں جو مسلمانوں نے اپنا لی ہیں۔ اب تو میں بہت بلنٹ ہو گیا ہوں، ورنہ پہلے کے لڑکی سے اجازت دینے کے لیے اندر سے آواز ہے پڑھنا بھی اجازت نہ لیجیے گا بچی سے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہاں بھی نتھ نہیں پہنی ہے۔ بیٹھے ہیں، اب میں لڑکوں کو بھڑکاتا ہوں کہ نتھ کیا چیز ہے بتائیے آپ، سمجھ لیجیے بیٹا، جس کی شادی نہیں ہے سب سن لیں یہ نتھ ہے کیا ہے۔ ابھی ایک منٹ میں آپ سمجھ لیں گے۔ پیر کی ناک میں اس کو قابو رکھنے کے لیے جو کڑا ڈالا جاتا ہے وہ ہوتا ہے نتھ، اور اسی لیے کوئی بیل اسے توڑا کر بھاگتا ہے تو بے نتھا بیل کہلاتا ہے۔ کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا بتائیے آپ؟ تو اب تو میں لڑکی سے کہتا ہوں بیٹا تم نہ نتھ پہننا، نتھ پہننا ہے تو دلہا میاں کو پہناؤ جا کے تاکہ تمہارے قابو میں رہیں۔ یہ سب گندی رسم اسلام کا، اس سے نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ جہیز نہ رسمیں۔ اسلام کی شادی کیوں ہوتی ہے؟ بچوں کی شادی نہیں، میں سن لو، اسلام میں شادی کی صرف ایک غرض ہے۔ آج جس جوڑے کی شادی ہو رہی ہے 50 برس 60 برس 70 برس کے بعد جب یہ جوڑا دنیا سے جانے لگے تو صحت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اپنے سے بہتر نسل چھوڑ کر جائے۔ ٹو پروڈیوس بیٹر جنریشن، ڈی جنریشن نہ ہونے پائے، یہ ہے اسلام میں ڈر۔ اگر یہ ٹارگٹ اور ہدف مسلمان بچوں کے سامنے رہے تو صورت نہیں دیکھی جائے گی، جہیز نہیں دیکھا جائے گا، رسمیں نہیں دیکھی جائیں گی، صرف یہ دیکھا جائے گا تعلیم ہے کہ نہیں، صحت ہے کہ نہیں ہے، کیریکٹر ہے کہ نہیں ہے۔ جب اس قسم کے جوڑوں سے بچے پیدا ہوں گی تو پھر ہماری نسلوں میں یہ جنریشن نہیں ہونے پائے۔ آنے والی نسلیں ماں باپ سے بہتر ہوتی چلی جائیں۔ اسلام بڑا سسٹمیٹک ہے، میں کیا کہوں، تو ٹاپک ہی سب نکل گیا میرے ہاتھ سے، لیکن آپ کو آج مجھے موقع ملا تو میں تھوڑا سمجھا رہا ہوں کہ اسلام بڑی سسٹمیٹک ریلیجن، ہر چیز کی ایک کاز ہے، ایک علت ہے، ایک پرپز ہے، ایک مقصد ہے جس کے تحت چھوٹے سے چھوٹا کام بھی انجام دیا جاتا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی عورت ہے کہ جس کا مرتبہ بی بی فاطمہ سے زیادہ ہو؟ پوچھیے گا بھی نہیں کبھی، ڈونٹ تھنک ایون اباؤٹ دیٹ۔ اور کون سا دولہا ہے دولہا کہ جس کا مرتبہ مولا علی سے زیادہ ہو؟ بتائیے، ڈونٹ، یو آر ناٹ الاؤڈ ایون ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ۔ ایمان آپ کا ختم ہو جائے، کوئی نہیں۔ بعد میں آنے والی نسلوں نے مولا علی کے ایمان کے بارے میں کہا کہ پہلے نمبر پر فلاں ایمان لائے تھے اور دوسرے نمبر پر فلاں ایمان۔ علی نمبر ہی نہیں ہے بھائی، از ناٹ اے نمبر ہی۔ ان کو نمبروں میں آپ لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں، آپ نہیں پہلے نمبر پر کیوں آپ ایسی بات کہتے ہیں؟ بڑا پوچھے سمجھے، پہلے نمبر پر ایمان، پہلے نمبر پر ایمان کہاں سے لایا تھا مجھے بتائیں، ہم کیا بتائیں آپ؟ ایک شخص نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، میں عربی پڑھے کر رہا ہوں، سوال و جواب تاکہ آپ کو شک نہ رہے۔ ایک شخص نے ایک صحابی رسول سے پوچھا
متى آمن علی بن ابی طالب، اے خدا کے رسول آپ بتائیے کہ علی کب ایمان لائے؟ رسول نے کیا جواب دیا؟ مان لیجیے جہاں میں وہ کہتا ہے علی کب ایمان لائے تھے؟ خدا کے رسول آپ بتائیے، من آمن علی بن ابی طالب۔ رسول نے جواب دیا متى كان کافرا حتى یؤمن، تم پہلے یہ بتا دو کہ علی کافر کب تھے تو میں بتاؤں گا مومن کب ہوا۔ سمجھ بوجھ کے ائمہ تحریر کے بارے میں آسمان کے بارے میں گفتگو کیا کیجیے۔ علی کل ایمان، آبرو ایمان، جان ایمان، ہمیشہ سے مومن، نہ ایسا کوئی دولہا نہ ایسی کوئی دولہا۔ جہیز میں کیا ملا؟ کیڈیلک کار، واسکوڈا، کیا ملا بتائیے؟ کوئی ہیلی کاپٹر، موٹر سائیکل، سونا چاندی، کیا ملا؟ کچھ مٹی کے برتن، ایک معمولی سا بستر حال تھا، ایک تکیہ، 7-8 چیزیں تھیں جو بی بی فاطمہ کے جہیز میں آئیں۔ جہیز میں تو یہ مختصر سامان آیا، اس کو مت دیکھیے۔ جو بات ہے، جو اسلام کا فلسفہ ہے کہ اولاد اولاد اولاد، جہیز کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ ایسا جوڑا تھا تو بچے اور بچیاں کیسے پیدا ہوں۔ جب علی شوہر اور فاطمہ بطول زوجہ تو بچے پیدا ہوئے حسن و حسین، بچیاں پیدا ہوئی زینب ام کلثوم، صلوات و محمد۔ آج میں کہوں گا آپ کے سامنے، یہ کاہے کا نتیجہ ہے؟ عشق کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ عشق ہمیشہ جذبات کے تھرو ہوتا ہے۔ آنکھوں سے آنکھیں لڑتی ہیں، تیر دونوں طرف سے چلتے ہیں، دونوں کے دل زخمی ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں بتائیے؟ اسلام شادی کے سلسلے میں جذبات کا قائل نہیں ہے، فکر کا قائل ہے۔ یہ ٹارگٹ نظروں کے سامنے رکھو، اس کے بعد دلہن کا انتخاب کرو، اور دلہن کو بھی حق ہے کہ وہ دولہا کا انتخاب کرے۔ کسی دولہا کو دلہن کو مسلط کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، باپ بھی نہیں کر سکتا، باپ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سب بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے اسلام میں عشق کی اجازت نہیں ہے۔ خطبہ نمبر تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ذرا میرے سے نکل گیا، لیکن حجب العلماء میں میں بات پڑھ رہا ہوں، 83 ہے شاید غالباً۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کل ایمان فرماتے ہیں، سنیں دل پھیر نوجوان سنیں مولا کیا فرماتے؟ مولا فرماتے ہیں من عشق شیئا عاش بصرہ وامرض قلبہ فإنہ ینظر بعین غیر صحیحہ ویسمع بأذن غیر سمیعہ۔ یہ آپ کے مولا کہہ رہے ہیں، شاعری نہیں ہے، مولا کا قول ہے، اتھارٹی ہے۔ اگر آپ شیعہ ہیں، مولا کے غلام ہے، تو آپ کو اس کو ماننا پڑے گا، نہیں تو غلامی صحیح نہیں ہے آپ کی۔ مولا فرماتے ہیں جب کوئی کسی پر عاشق ہو جاتا ہے تو عشق کا پہلا حملہ اس کے دماغ پر ہوتا ہے۔ بیٹا سنو، عشق کا پہلا حملہ اس کے برین پر ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ہوتی ہیں مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ارے مولا کہہ رہے ہیں، کیوں بھیا میں غلط ترجمہ کرنا ہوں؟ اس کے کان ہوتے ہیں، ماں باپ سمجھاتے ہیں بیٹا کدھر جا رہے ہو، بیٹی کدھر جا رہے ہو، اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ عشق کے حملے نے دماغ کو معوف کر دیا۔ جب دماغی معوف ہو گئے تو نہ کچھ سنائی دے گا نہ کچھ دکھائی دے گا۔ اس کا مطلب کہ بہرا بھی ہوگا اندھا بھی ہوگا، تو بہرا اندھا جب لڑکی چنے گا تو کیسی چنے گا وہ مجھے آپ بتائیے۔ اندھا اور بہرا، اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے، وہ لڑکی چنے گا تو کیسی چنے گا؟ یہ آئندہ نسلوں کا معاملہ ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اپنی بچیوں کی تربیت کیجیے۔ یہاں تک آپ کو لے آیا ہوں پاپڑ بیلتا بیلتا، اب آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ کو یہ تو مجازی محبت ہے،
آپ کو رسول کریم سے بھی عشق کی اجازت نہیں ہے، گھبرائیے گا نہیں، 2 منٹ رک جائیے۔ مولا علی سے بھی عشق کی اجازت نہیں ہے آپ کو، اہل بیت سے بھی عشق کی اجازت نہیں ہے، ابھی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ لفظ عشق قرآن میں دکھائی نہیں سکتے، آیا کیا قرآن میں عشق یا عشق؟ آپ سنتے رہیے تو مطمئن ہو جائیں گے۔ عشق یا عشق کام سے متعلقات، عشق، عاشق، معشوق، تعشق، یہ سب شاعروں کے تخلص ہیں۔ قرآن میں آپ کو یہ مادہ اور یہ اس کا روٹ ملے گی ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کو اہل بیت سے بھی عشق کی اجازت نہیں، میں عربی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اردو میں تو کی بات نہیں کر رہا، میں تو قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو محبت کرنے کا حکم ہے، عشق کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اب آپ کو حدیث سے سناتا ہوں، اللہ سے شروع کرو، وہاں بھی قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد عشقا للہ نہیں ہے، جو واقعی صاحبان ایمان ہے وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، عشق نہیں ہے۔ دوسری آیت قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان سے آپ کہہ دیجیے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تم خود اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ محبت کرتا ہے۔ آئیے مولا علی کے بارے میں رسول نے کیا فرمایا؟ بہت سی حدیثیں ہیں، میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے، عشق الگ نہیں ہے۔ محبت کا بھائی بتاتا ہوں کیوں ہے۔ حب علی، احب اللہ من احب حسین، ہے نا، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے ہر جگہ رسول نے 3 مثالیں دے دی ہیں، پنجتن پاک ہو، ائمہ معصومین ہو، رسول ہو یا خدا ہو، قرآن ہو یا حدیث ہو، ہر جگہ محبت کی لفظ آئی ہے، عشق لفظ نہیں آیا ہے۔ کیوں نہیں آیا؟ جواب تو آپ کو دے چکا، اس لیے کہ ایک معصوم امام کہہ رہا ہے کہ عشق بیماری ہے، محبت شفا ہے۔ عشق کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے، بصارت سے ہوتا ہے، محبت کا تعلق بصیرت سے ہوتا ہے۔ عشق کا تعلق صورت سے ہوتا ہے، محبت کا تعلق کردار و سیرت سے ہوتا ہے۔ اردو میں تو عاشق اور عشق جو ہے وہ کامن ہے، وہ اعتباری اردو کو زبان تو ہے، اردو تو بولی ہے، لیکن عربی زبان میں عشق کے معنی کچھ اور ہیں، محبت کے معنی کچھ اور ہیں۔ ایک لفظ اور آتا ہے مودت، میں کہاں تک پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ، عشق، شغف، محبت، مودت، یہ 4 ڈگریاں ہیں، اس کے بارے میں کہاں تک آخری جو محبت اسلام میں الاؤڈ ہے، اہل بیت سے بھی، رسول سے بھی، خدا سے بھی، عشق کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ عشق کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہندوستان ہے، قبلہ میں امریکہ 30 سال گیا ہوں، اگر ہندوستان ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ عشق ناکام ہوا، شوہر نے آتم داہ کر لیا، سوسائڈ کر لی، پھانسی کا پھندا لگا دیا۔ امریکہ ہے تو محبوبہ کو قتل کر دیا۔ عشق کے انجام میں قتل ہوتے ہیں، محبت کے انجام میں شہادت ہوتی ہے، ایک مقصد کی تکمیل۔ اس لیے آپ کو اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آرڈر دیا گیا ہے، ان سے محبت کرو تاکہ تمہاری بصیرت میں اضافہ ہو، تاکہ تمہاری عقل میں اضافہ ہو۔ عشق کی یہاں بھی اجازت، میں نے آپ کے سامنے کہ عشق کا تعلق ہے جذبات سے، محبت کا تعلق ہے عقل اور بصیرت سے، کیونکہ اسلام عقل و بصیرت کے پوائنٹ پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے جیسے اس نے شراب حرام کی، جیسے اس نے میوزک حرام کی، اسی طرح سے مادی عشق کو بھی اس نے حرام کر دیا، اس لیے کہ یہ بھی نسلوں کو خراب کرنے کا سبب بنتا ہے۔ محبت کا حکم دیا، رسول کی حدیث ہے، دیکھیے آپ اپنے معاشرے پر نظر کیجئے، بس میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، اپنے معاشرے پر نظر کیجئے۔ ایک شخص نے رسول کو پوچھا کہ آپ دین کی ایک لفظ میں تعریف فرما دیجئے، ایک لفظ، سنگل ورڈ دین کی تعریف فرما دیجئے۔ رسول نے کہا حل الدین الا الحب،
حل الدین الا الحب، دین صرف محبت ہے، دین صرف محبت ہے، ہر ایک سے محبت کرو، اپنے بچوں سے محبت کرو، اپنے ماں سے محبت کرو، باس پہ محبت کرو، گھر والوں سے محبت کرو، قوم کی ایک ایک فرد سے محبت کرو، غریبوں سے محبت کرو، ہر ایک سے محبت کرو، اپنوں سے محبت کرو، غیروں سے محبت کرو۔ اسلام محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جس اسلام میں محبت کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، اس میں طالبان کہاں سے گھس آئے، کوئی مجھے بتائے کہ جہاں نفرت کے علاوہ کچھ نہیں۔ صلوات پر محمد وعلی ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں افراد۔ اب یہ محبت کے مناظر آپ کو رسول اہل بیت کی سیرت میں بہت ملیں گے۔ امام اجاز صاحب تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے خراسان سے اور کہتا ہے فرزند رسول اپنے حق کے کھڑے ہو جائیے، اپنے حق کے لیے۔ خراسان کی 18,000 تلواریں تڑپ رہی ہیں آپ کی نصرت کے لیے۔ امام نے کچھ نہیں، خاموش۔ پھر اس نے کہا، امام چپ رہے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا تو گھر میں تنور روشن تھا، تنور آپ جانتے ہوں گے۔ امام نے کہا اٹھو اور اس تنور میں چلے جاؤ۔ کہا فرزند رسول کیا آپ کے محبت کرنے والوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے؟ دیکھ لیا آپ نے؟ کہا امام چپ کو جواب نہیں دیا، کیا محبت کرنے والوں کو یوں ہی جلا دیا جاتا ہے؟ امام چپ ہو۔ تھوڑی دیر میں ایک سچے شیعہ امام جو واقعی شیعہ تھے، میں نے ایک مجلس پر سیاح تھے، ایک شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے کو کہے کہ ہم فلاں کے شیعہ، ایک شیعہ وہ ہوتا ہے جس کو معصوم کہے کہ یہ ہمارا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان ہے۔ اب اصلی شیعہ ہے ہارون مکی، اس زمانے کا سوال ہے، آج کا جیٹ ایئر ویز تھوڑی ہے بھائی، پتہ نہیں بیچارے اونٹ پر آ رہے تھے کہ گھوڑے پا رہے تھے گھر۔ تاریخ بتاتا ہے کہ گرد سفر میں اٹے ہوئے، گرد سفر میں اٹے ہوئے امام کے دروازے پر آ کر جوتیاں اتاری، جوتیاں اتارنے میں گھر کے اندر داخل ہوئے، فرزند رسول کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، مزاج بھی نہیں پوچھا، جواب سلام دیا اور کہا ہارون مکی اس تنور میں اتر تو جاؤ۔ ایک سیکنڈ کا سنکوچ نہیں، ایک سیکنڈ کی رکاوٹ نہیں، فکر نہیں۔ امام نے کہا اتر جاؤ، وہ اتر جائے۔ امام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ پریشان کہ ابھی ابھی آج چاہنے والا آیا تھا کہ تنور میں ڈھکیل دیا، باتیں کر رہے تھے بڑی دیر تک امام باتیں کرتے رہے، باتیں کرتے، وہ گھبرایا۔ انہوں نے کہا فرزند رسول یہ آپ نے کیا کیا؟ اپنے چاہنے والوں کو تنور میں ڈھکیل دیا، بیٹھے ہوئے اطمینان کر رہے، اسی ہڈیاں تو نکال دیجیے کم سے کم۔ کہا جاؤ نکالو ہڈیاں۔ اب جو آ کر دیکھا، اللہ اکبر اللہ، ایک ابراہیم کے لیے اللہ کا حکم تھا کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اور ایک امام کے حکم کا اثر۔ امام خدا خدا ہے وہ بات الگ ہے، لیکن اسی کے اوپر نائب نہیں ہے۔ جیسے حضرت یحییٰ کو اختیار دیا گیا تھا عیسیٰ کو تو ان کو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، امام نے جلتے ہوئے تنور میں ہارون مکی کو بھیجا، کہا جاؤ دیکھو نکالو ہڈیاں۔ اب ان کا بیان ہے کہ ہم جو آئے تو دیکھا کہ ہارون مکی جلتے ہوئے انگاروں پر بیٹھے ہوئے تسبیح خالد۔ ایک مرتبہ صلوات دیتے ہیں افراد بہت۔ یہ ہے محبت۔ میں ایک جملہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اہل بیت کو جیسے چاہنے والے ملے ایسے چاہنے والے کسی کو نہیں ملے، اور جیسے دشمن ملے ایسے دشمن ملے، وہ بھی ایک انتہا پر، یہ بھی ایک انتہا۔ آج آخری مجلس ہے، چاہنے والے کیسے کیسے ملے۔ امام کبھی جذبات میں بات نہیں کرتے، واقعیت ہوتی تو کہتے ہیں۔ عصمت کی زبان ہے، زبان عصمت، اس پر جھوٹ تو الگ رہا، کوئی مشتبہ بات بھی نہیں آ سکتی، کوئی ڈاؤٹ فل بات بھی نہیں آ سکتی۔ شب عاشور امام نے کیا کہا تھا؟ جب ایک ایک صحابی سے نام لے لے کر کہا ہے، پوری بات آپ کو بتائی نہیں جاتی کہ تم چلے جاؤ تم چلے جاؤ تم چلے جاؤ، اور امام نے فرمایا میں بیعت خوشی سے اٹھائے لے رہا ہوں، تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا، جاؤ چلے جاؤ۔ پھر آخر میں امام نے خیمے کے اندر جو چراغ جل رہا تھا اس کو بجھا دیا،
کہ شاید صورت دیکھے کی مربت ہو، تو اللہ میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، اب تو کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہے، اب چلے جاؤ۔ اگر میں جملہ اس کو آپ کے سامنے، چراغ بجھتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، مگر خیام حسینی میں جب چراغ بجھا تو وفا کے چراغ روشن ہو۔ ایک ایک گوشے سے آواز ہے، فرزند رسول ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اور کل رسول نے پوچھا کہ اپنی جان زیادہ پڑی تو ہم کیا جواب دیں؟ کسی نے کہا ایک مرتبہ کا مرنا کیا ہے فرزند رسول، 70 مرتبہ ہم کو مارا جائے اور اللہ ہم کو زندہ کرے تو سب چھوڑ دیں گے، آپ کا دامن نہیں چھوڑیں۔ کیا کیا جملے کہیں گے، جیسے بات ہے کہ جذبات اس کا اظہار نہیں ہو پا رہا ہے، استعارات و کنایات بات ہو رہی ہے۔ ایک نے کہا کہ میں آپ کی راہ میں جنگ کروں گا، تلوار میں رہے گی ڈھیلوں سے جنگ کروں گا، ڈھیلے بھی نہیں رہیں گے تو ہاتھوں خالی ہاتھوں سے جنگ کروں گا، مجھے مار دیا جائے گا، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، مجھے جلا دیا جائے، اور جلا دینے کے باوجود پھر اللہ مجھے نئی زندگی دی تو پھر آپ کا نام لے کر کھڑا ہوں۔ نہیں دیکھیے، بات کو چھپایا تو نہیں جا سکتا ہے نا بھائی، بات کو چھپایا تو نہیں جا سکتا ہے، کسی پر تان نہ کیا طنز نہ کیا، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو بیان کرنا ہی پڑے گی۔ حسین نے کیوں کہا یہ کہ جیسے عصا مجھے ملے، کہاں ہے حسین نے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، مولا نے فرمایا ہے جیسے عصا مجھے ملے ایسے میرے نانا کو نہیں ملے۔ کہاں ہے حسین نے؟ جیسے عصا مجھے ملے ایسے میرے بابا علی کو نہیں ملے، جیسے عصا مجھے ملے ایسے میرے بھائی حسن کو نہیں ملے۔ اب فرق سامنے موجود ہے، آپ کے کوئی مناظرہ نہیں ہے، کوئی طنز نہیں ہے، کوئی طنز نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، اب بازار کے وقت کو نکال لیا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اصحاب رسول کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اصحاب رسول اور اصحاب حسین میں جو فرق قرآن کی روشنی ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب رسول وہ تھے، پڑھیے جنگ احد کا منظر قرآن میں، پڑھیے کہ اصحاب کو حضور بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ میرے پاس، کہاں جا رہے ہو؟ کہ قرآن میں آ جاؤ میرے پاس، کہاں جا رہے ہو؟ مگر وہ آنے پر تیار ہیں، اپنے اصحاب کو حسین ہٹا رہے ہیں کہ چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ جانے پر تیار ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو آنے پر تیار نہیں، ایک گروہ وہ ہے جو جانے پر تیار نہیں، جو آنے والے آ جاتے تو اس میں سب کو اپنی شہادت کا یقین نہ ہوتا، مگر یہاں جو جمے ہوئے تھے ان میں سے ہر ایک کو یقین تھا کہ بس یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے کہ جو ہم گزارے۔ میں نے ایک مجلس میں کیا تھا آپ کے سامنے، یہ مرحلہ بہت دشوار ہے، جانے دے دینا کھیل تماشا تھوڑی ہے، مگر اس سے زیادہ دشوار مرحلہ تھا جو سید سجاد کے سامنے، جس وقت امام یعنی سرکار سید الشہداء رخصت آخر کے لیے اپنے بیمار بیٹی کی خدمت میں تشریف لائیں، جس کو میں عرض کر چکا آپ کے سامنے، اور پھوپھی نے شانہ ہلایا ہے تو بیٹے نے جب پھوپھی کے شانہ ہلانے پر آنکھ کھولی، میں عرض کر چکا آپ کے سامنے، امام فرماتے ہیں، امام جلالدین فرماتے ہیں میں اپنے بابا کو پہچان نہیں سکا، چہرے پر علی اصغر کا خون ملا ہوا، جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ میں اپنے بابا کو پہچان نہیں۔ میری پھوپھی نے کہا تمہارے بابا ہیں؟ میں نے کہا یہ میرے بابا ہیں، یہ میرے بابا ہیں؟ تو کہا بابا آپ ہیں؟ کہا ہاں ہاں بیٹا میں ہوں۔ کہا بابا آپ ہیں، آپ کی یہ حالت کیا ہوا؟ صبح سے بنے ہوئے سے کیا ٹھہری؟ یہ امام کے الفاظ ہیں، کہا بیٹا صبح سے جنگ ہو رہی، صبح سے جنگ ہو رہی، جنگ کا نام سننا تھا کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے بابا جنگ ہو رہی ہے تو میرا چچا عباس کہاں ہے؟ میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ میرا بھائی قاسم کہاں ہے؟ اور وہ محمد کہاں ہے؟ بھئی یہ تو گھر اپنا گھر یوں آنکھ بند ہوئی تو بڑا پورا گھر چھوڑا تھا نا۔ حسین نے ایک جواب دیا جو میں کر چکا آپ کے سامنے کہ حسین نے سارے مصائب کو سمیٹ کر ایک لفظ میں کہے، امام نے فرمایا بیٹا کسی کو نہ پوچھو، بس مختصر یہ ہے کہ ابھی ابھی تمہارے چھوٹے معصوم بھائی 6 ماہ علی اصغر کو دفن کر گیا۔ نہیں سن لی، اب میں بات کو آگے یہاں سے باہر، جب سرکار سید الشہداء نے یہ فرمایا تو امام الدین نے پھوپھی سے کہا پھوپھی 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 مجھے ایک عصا لا دیجیے اور ایک تلوار لا دیجیے۔ امام نے پوچھا عصا اور تلوار کیا کرو میرے لال؟ کہا بابا کمزوری اتنی ہے کہ سمجھا نہیں جاتا،
اس لیے میں عصا کا سہارا لوں گا، تلوار سے آپ کی نصرت و مدد کروں گا۔ میں سن لیجیے، باپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا تمہارا جہاد ہمارے جہاد سے زیادہ مشکل ہے۔ اے میرے لال، میرا جہاد ہے کہ میں تلواریں کھاؤں، میرا جہاد ہے کہ میں نیزے کھاؤں، میرا جہاد یہ ہے کہ تیر میرے سینے کے پار ہو جائے۔ بیٹا تمہارا جہاد کربلا میں نہیں ہوگا، کربلا سے چلے گا شام تک چلتا چلا جائے گا۔ تمہارا جہاد یہ ہوگا کہ علی کی بیٹی سربراہ ہوگی، تمہاری ماں سربراہ ہوگی، اہل حرم سربراہ ہوں گے۔ بیٹا تاجیانوں کی مار پڑ رہی ہوگی، قدم قدم پر ستایا جا رہا ہوگا، اذیتیں دی جا رہی ہوں گی۔ بیٹا لیکن دیکھو صبر سے کام لینا، کسی منزل پر عذاب کی دعا نہ کرنا۔ کتنا سو جہاد تھا، کتنا یہ جہاد شروع ہوا کربلا سے، کربلا سے کوفے، اور کوفے سے شام دمشق کتنا فاصلہ ہے، کتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو بےکس بیویوں نے، کیا کہوں میں زیادہ سخت مسائل پڑھ نہیں پاتا ہوں مگر مجبوراً پڑھ رہا ہوں میں، کم سے کم اتنا تو میرے پیش نظر ہے، وہ تو میں نے پڑھا ہے کہ جب کربلا سے یہ قافلہ کوفے کی جانب روانہ ہو رہا تھا تو اونٹوں پر جو سیڈلز جو پالان رکھے ہوئے تھے ان کو اتار دیا۔ دیکھے سیلانیوں کو ان سیڈلز پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، برہنہ پشت اونٹوں کو، کیسے میں پڑھوں آپ کے سامنے۔ سکینہ کو بھی بٹھایا گیا، معصوم بچی کیسے اونٹ کو بیٹھے، بھائی میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، تو بچی کو اونٹ کی پیٹھ کے اوپر منہ کے بھر لٹا دیا گیا اور رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ سکینہ کا سینہ چھل گیا، خون جاری ہو گیا، بچی قدم قدم پر کبھی چتا کو پکار رہی ہے، کبھی بابا کو پکار۔ بس 2 منٹ میرے پاس ہو۔ یہ قافلہ دربار یزید کے قریب پہنچا، کسی بھی دربار میں داخل ہونے سے زینب نے انکار کیا، لیکن دربار یزید ملعون خبیث ابن خبیث کی یہ سجاوٹ تھی کہ زینب نے کہا کہ میں تو اس دربار میں داخل، اس دربار میں تو میں اس عالم میں داخل۔ اب زینب کا عالم کیا تو واقعی لوگوں کے ساتھ، زینب کا عالم کیا تو میں بتا نہیں سکتا آپ کو، اس عالم میں اس دربار میں تو میں داخل ہوں۔ شمر قریب آیا، بس مجلس ختم ہو گئی۔ شمر قریب میں آیا، کہا علی کی بیٹی اٹھو، اسی دربار میں چلنا ہے۔ میں کہا اس دربار میں میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے پھر اصرار کیا، شہزادے نے پھر جواب دیا میں نہیں جاؤں گی اس دربار میں۔ اس نے ہاتھ میں کوڑا اٹھایا، تازیانہ جانا پڑے گا، ہاں یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی جائی ہے، یہ رسول کے نواسی سے کوڑے دکھائے جا رہے ہیں، کوڑے مار مار کے تمہیں لے جائیں گے۔ عزیزوں مجلس ختم ہو گئی، بس اب بی بی کو جلا رہا۔ بی بی نے کہا شمر کیا تو ہمیں بے بس سمجھتا ہے؟ اس کے بعد آواز دی، ام کلثوم ذرا میرے پاس آ جاؤ، رقیہ میرے پاس آ جاؤ، رباب میرے پاس آ جاؤ، سکینہ تو میرے پاس آ جا، میں اس امت کے لیے بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہو۔ ادھر زہر میں دستے اور دعا بلند کیے، ادھر بھائی کے کٹے ہوئے چہرے پر نظر پڑ گئی، دیکھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے، کہا بھیا بعد شہادت گریا کیسا، کہا بیوی میری بہن اسی شان سے بڑے ہوئے دربار میں چلی جاؤ ورنہ میری ساری محنت وسيعلم الذين صدقوا أي يوم قلب